میں گلا سلام اپنے بابے دیاں تے تھوڑا پٹھا کر مارا میں تے اللہ دی قسم ڈردا جڑیاں گلاں بابے غوث پاک نے فرمائیاں آپ دا ایک مرید ہو گیا فوت ہن سنو فرماتے ایک بندہ فوت ہو گیا تو اس کی قبر میں جب فرشتے اس کو عذاب دینے لگے نا گل سے تو بابا نہیں چلے گئے قبر ہن مرزا جیل میں بولے گا وہ جی غوث پاک کہاں سے چلے گئے کتے دے دماغ میں پاؤں تو سوا ککھ نہیں آوندا کتے دے دماغ میں پاؤں تو سوا ککھ نہیں آوندا کہ کیسے یہ قبر سے نکلے گئے اور چلیا تم پہلے بخاری دی حدیث کا جواب دے کہ کنج سوا لاکھ قبر چوں نکل کے مصطفی کے پیچھے کھڑے ہو گئے بابے اور فرماتے ہیں بھائی وہ مرید تھا میرا غوث پاک تو میں نے اپنے رب سے کہا پروردگار نسبت میری ہے اینو چھڑ دے تو اللہ پاک نے فرمایا اگر بڑی لمبی ہے میں وچوں حذف کر رہا ہوں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا فرشتوں ہٹ جاؤ پیچھے عبد القادر وچ پہ گئے اللہ اکبر میرے بھائی فرشتوں کو تو پتہ ہی نہیں ہے یہ کہانیاں جو آپ لوگ بیان کر رہے ہیں فرشتوں کو تو اللہ نے 2 آپشن دیے ہیں کہ اگر کسی کی قبر میں جانا ہے تو 3 سوال کرنے ہیں اگر وہ جواب دے دے تو اس کے لیے پھر انعام ہے اور جو جواب نہیں دے گا اس کے ساتھ شیخ عبد القادر جیلانی کیا کچھ بھی نہیں زمین و آسمان کی ساری مخلوقات مل کے بھی کسی انسان کو عذاب قبر سے نہیں بچا سکتی شیخ عبد القادر جیلانی کیسے لڑ سکتے ہیں لیکن یہ تو کتابوں کا دین ہے نا صحیح بخاری میں موجود ہے جامعہ ترمذی میں موجود ہے سنن ابی داؤد کے اندر موجود ہے قبر کے جو سوالات آئے ہیں اور وہ بھی اکثر 3 سوال پیش کرتے ہیں اصل میں 4 سوال ہیں اور چوتھا سوال اس کی جان ہے یہ آپ کو سارے کمبائنڈ فارم میں مشکات کی پہلی جلد میں عذاب قبر والے چیپٹر میں مل جائیں گے صحیح بخاری کے اندر موجود ہے بخاری میں تو ایک سوال کا ذکر ہے جو فائنل سوال ہے نبی علیہ السلام کے بارے میں ما کنت تقول فی حاضر رجل اس مرد کے بارے میں تو دنیا میں کیا کہا کرتا تھا لیکن ابو داؤد میں ہے پہلا سوال ہوگا مر ربو کا تیرا رب کون ہے ما دینوں کا تیرا دین کیا ہے اور تیسرا سوال یہی ما کنت تقول فی حق حاضر رجل اس مرد کے بارے میں تو دنیا میں کیا کہا کرتا تھا مسند احمد میں یہ بھی الفاظ ہیں کہ وہ کہتا ہے ایو الرجل کس مرد کے بارے میں آپ پوچھ رہے ہیں تو یہ تو دیوبندی اور بریلوی تو کہتے ہیں کہ رسول اللہ قبر میں آ جاتے ہیں دیوبندی کہتے ہیں نہیں تصویر دکھائی جاتی خود نہیں آتے بریلوی کہتے ہیں نہیں خود آ جاتے ہیں تو وہ پھر کیوں مردہ پوچھتا ہے کس مرد کے بارے میں اگر سامنے کھڑے ہو نبی علیہ السلام چلے اس کے جواب میں فرشتوں کہنا چاہیے جو آپ کے سامنے کھڑے ہیں ابو داؤد اور مسند احمد کے الفاظ ہیں الذی بعث فیکم اس مرد کے بارے میں تم سے پوچھ رہے ہیں جس کو اللہ نے تم میں مبعوث کیا تھا پیغمبر بنا کر تو وہ کہتا ہے ہوا محمد رسول اللہ وہ اللہ کے رسول محمد ورنہ تو کہے کہ ھذا محمد رسول اللہ اور فرشتے بھی کہیں گے اس مرد کے بارے میں پوچھ رہے ہیں وہ کہیں گے نہیں وہ جو تم میں پیغمبر بن کے آئے تھے تو تینوں سوالات کے جواب جو مومن دیتا ہے تو ابو داؤد کے الفاظ ہیں کہ فرشتے پوچھتے ہیں کہ تجھے کیسے پتا چلا ان سوالات کے بارے میں ایک چوتھا سوال ہے اس تو بعد باب ختم کتاباں شروع وہ کہتا ہے میں نے اللہ کی کتاب پڑھی تھی تو میں نے اپنے پیغمبر کے حق ہونے کی تصدیق کی اللہ کی کتاب ایک دفعہ سورہ فاتحہ 3 دفعہ سورہ اخلاص پڑھ کے نہیں بخشی سی اللہ کی کتاب پڑھی تھی یعنی اس کے قائد تو یہ ہے اصل جان تو جو اللہ کی کتاب پڑھتا نہیں اور بخاری میں الفاظ ہیں جب منافق سے سوال ہوتے ہیں اور منافق کی ٹرم یا فاسق کی ٹرم اس مسلمان کے لیے استعمال ہوتی ہے جو بس نام کا مسلمان ہوتا ہے شناختی کارڈ والا تو ہر سوال کے جواب میں کہتا ہے ہائی ہاتا لا ادری ہائے افسوس مجھے کچھ پتا نہیں تو فرشتے کہتے ہیں کہ تو نے خود پڑھ کر سمجھنے کی کوشش کیوں نہیں کی یا کسی ایسے شخص سے سمجھنے کی کوشش نہیں کی جو دین کو جاننے والا تھا اور وہ یہ بھی کہتا ہے آگے ہائے افسوس میں وہی کہتا تھا جو لوگ کہا کرتے تھے سنا کے سننی تم نہیں یہ بھی کہتا نا اور جیسی بچپن تو وہی سنے تو فرشتے کہتے ہیں تو نے خود سمجھنے کی پڑھنے کی یا کسی ایسے شخص کے پاس اگر تو ان پڑھ تھا کیوں نہیں گیا جس نے تجھے بات سمجھا دی ہوتی اس کے بعد بخاری کے الفاظ ہیں جب وہ سوالات کے جوابات نہیں دیتا تو شیخ عبد القادر جیلانی نہیں آتے اب یہ کہیں گے تو حدیث میں لکھا ہی نہیں ہوا سر لکھا ہوا ہے یہ میں نے نکالا ہے اس میں سے کیونکہ جب شیخ عبد القادر جیلانی آئیں گے تو ان کو آنے سے روکنے کے لیے مجھے ہی آنا پڑے گا نا آپ کہیں گے کہ آئیں گے تو وہ حدیث میں تو نہیں لکھا ہوا تو میں کہوں گا کہ نہیں آئیں گے کیونکہ حدیث میں نہیں لکھا ہوا تو حدیث میں ہی ہوا نا تو جب اسے سوالات کے جوابات نہیں آتے تو فرشتے اسے ایک لوہے کا ہتھوڑا مارتے ہیں اور اس کی چیخو پکار زمین و آسمان کی ساری مخلوقات سنتی ہیں سوائے جنوں اور انسانوں کے کیونکہ اگر وہ سن لیں تو پھر وہ امتحان تو ہے نا ان الذین یخشون ربهم بالغیب
لہم مغفرۃ و اجر کبیر، بے شک جو لوگ بغیر دیکھے اپنے رب سے ڈرتے ہیں ان کے لیے ہے مغفرت اور بڑا اجر۔ اب مجھے بتائیں جب شیخ عبد القادر جیلانی وہاں پہ گئے ہوں گے تو اللہ نے تو پہلے ہی سائن کیا ہوا ہے کہ جواب دیتا ہے کوئی، تو مسلم شریف میں الفاظ ہیں کہ 70 ہاتھ دائیں بائیں آگے پیچھے اس کی قبر کھول دی جاتی ہے، اور جو جواب نہیں دیتا اس کو تو یہ تھوڑا پڑتا ہے۔ اور مسلم شریف میں ہے کہ اس کی پسلیاں ایک دوسرے میں یوں مل جاتی ہیں، جامع ترمذی میں الفاظ ہیں، ایک دوسرے میں داخل ہو جاتی ہیں، اور اس کا یہ عذاب کا سلسلہ مسلسل جاری رہتا ہے۔ اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحیا والممات ومن شر فتنة المسیح الدجال، آمین۔